عظیم چہرے، عظیم شخصیات، سادات، مومنین، نوجوان، بچے، بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ سادات نظام کا حکم تھا، تعمیل ہو گئی، عبادت و وفا ہو گیا، آپ کی زیارت نصیب تھی، ہو گئی، ملاقات تھی، سلام ہو گیا۔ پورے قرآن میں بات شروع ہو گئی جی، پورے قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں معراج کا لفظ ہے، آیات میں نہیں ہے۔ آیت میں لفظ کیا ہے؟ سبحان اللذی، سبحان اللہ جی، اسرا۔ یہیں پہ بھی رک جائیں تو دوستن کھڑے رہے، سارے ملاؤ یا زبان سے بولو جی، آپ کی مرضی ہے، میں کوشش کروں گا آپ تک معیار تک آؤں۔ اسرا کا معنی ہے رات کی سیر۔ ایک دو تین چار کوشش کریں گے۔ اسرا کے معنی ہے رات کی سیر۔ دنیا کے 6-7 ملکوں میں گیا ہوں سیر کی نوکری کرنے، پاکستان کے چپے چپے گلی گلی میں کی ہے۔ جملے پہ بول پڑو تو آپ کا احسان ہوگا، نہ بولو تو میں آپ کو دعا دوں گا۔ میں نے بھری اللہ کی کائنات میں ایسا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں جو جاگیروں کی سیر کو جائے اور جوتی اتار جائے۔ جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ حسین کے نانے کو سلام کر رہا ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، باقی خیر ہے۔ علی کے فضائل پہ مسکراہٹ ضروری ہے، داد نہیں۔ مسکراہٹ ثبوت ہوتا ہے نا حلالی ہونے کا۔ دنیا میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ اسرا کا معنی ہے رات کی سیر، تسبیح کے لائق ہے وہ۔ سبحان اللہ جی کے کیا معنی ہے جی؟ تسبیح کے لائق ہے وہ۔ چند چہرے ایسے جو میری بات کی تائید کریں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو ساتھ ملا لیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ تسبیح کے لائق ہے وہ علماء سے پوچھو، اللہ جی اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے جسم چاہیے۔ بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے تو اللہ کا تو جسم مانو تو مشرک، اللہ کا جسم تسلیم کرے تو شرک ہے، مشرک ہے۔ تو پھر یہ وہ کسے کہہ رہے ہو کہ وہ پھنس گئے ہو جناب، داد دے کے بھی پھنس گئے ہو، چپ رہے کے بھی پھنس گئے ہو۔ تسبیح کے لائق ہے وہ۔ پورا پنڈال اٹھ کے بولے شمس صاحب داد تھوڑی ہے۔ جبریل آ کر مجھے جلال پور میں واہ واہ کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ ممبر حسین پر باوضو ہاتھ پر رکھ کے کھڑا ہوں، یہ ہاتھ میرے شل ہو جائے اگر میں جھوٹ بولوں۔ تو ہاتھ نہ اٹھے تو اپنے ہاتھ قصور کی معافی علی سے ضرور مانگنا۔ تسبیح کے لائق ہے وہ۔ سمجھان یاد جلال پور میں یہی بات ہے، جو وہ کو ہے میں سمجھا دے کہ وہ ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ میں اپنے شاہ سے خیرات لے رہا ہے۔ آپ اسے چاہو حلالی اچھا ہے دری۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب، میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ اتنی مشکل ترین بات پہ آپ بولے، مجھے جلال پور لگ رہا ہے، لکھنؤ لگ رہا ہے، مولا کے ممبر کی قسم، مشکل ترین بات پہ بولے۔ تسبیح کے لائق ہے وہ۔ کون وہ؟ جس نے سیر کرائی رات کو۔ اسرا کا معنی رات کی سیر ہے۔ بلند ہو گئے ہو، نیچے نہ جانا۔ میں وہ جناب میں بتاؤں نا کہ میں لاڑکانے سے چلا ہوں، سندھ سے 800 کلومیٹر کا سفر میں نے کیا ہے مسلسل۔ سید گواہ بیٹھے، میں نے پانی کا گلاس نہیں پیا اور آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میرے چہرے پر تھکاوٹ دیکھو تو پھر عشق مرتضیٰ ہی نہیں، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو تو پھر میری تھکاوٹ دوبارہ ہو جائے گی، بس مسکراہٹ ضروری ہے۔ تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، عبد کو، رات کو سیر کرائی۔ قرآن راتوں سے بھرا پڑا ہے۔ معراج ہے تو رات کو، محمد نے ہجرت کی تو رات کو۔ مہربانی کی قرآن نازل ہوا تو رات میں۔ کوئی ہاتھ ہے جو سر مارنے والے تو زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ بلند کیا کرو۔ یعنی قرآن مقدس ترین راتوں کا ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ ہر مقدس واقعہ رات میں ہے۔ محمد کی ہجرت رات میں، محمد کی معراج رات میں، قرآن نازل ہوا رات میں، لیلۃ القدر۔ ایک بندہ بولے لیکن بولے تول کے، ورنہ میں اپنے آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ ہر عزت والا ذکر رات میں ہے، واحد غدیر کا ذکر ہے جو دن میں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اب ہاتھ گروں گا جو ہاتھ بلند ہو گئے، ہے نبی
दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह कह रहे आज के दिन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गदीर का जिक्र दिन में है ताकि कोई ये ना कहे अंधेरा था। कोई जो बंदे बोल पड़े इनका एहसान है जी। 1 2 3 4 5 7 बंदे हैं, बाकी जो जोर पे बोलोगे अभी इंतजार करना कि मेज पे जाफर हाथ मारे तो बोले। मेज पे हाथ हम तब मार देंगे दोस्त औखे होइए, बड़े फंसे हुए ना, फिर मेज बंद बुन के दाद ले लेंगे। जब मजमा ज़हीन हो तो फिर मेज साथ मारने की लोड़ नहीं होती। ये आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई ना कहे कि रात थी हमने अली को देखा ही ना था कि रसूल ने किसका बाजू बुलंद किया। सफेद दिन, चमकता हुआ सूरज, और यहां तक उलमाए कराम ने लिखा है कि अल्लाह ने रसूल से कहा हबीब ये छोटी छोटी झाड़ियां हैं ना, छोटी छोटे झाड़ियां उगती हैं, ये कटवा दे। ताकि मेहरबानी भाईजान है, मैं इतनी भी कीमत देते रहो तो मैं राजी। ये जरूरी नहीं कि आप उठ के बोले, ये कटवा दे ताकि ये कोई ना कहे झाड़ी का साया था, साए में मेरी आंख लग गई थी, मैं नहीं देख सका कि हाथ किसका बुलंद हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो टीले हैं ना इनको सीधा करवा ताकि इनके साए में भी कोई ना बैठे। कोई है बंदा भरा पिंडाल है यार, कोई एक बंदा तो हो जो थोड़ा थोड़ा बोलता रहे। साए का नाम और निशान नहीं, कड़कती हुई धूप। अपने आप के लुत्फ के लिए जुमला कहने लगे अल्लाह जाने आपको आए जाना है। लोगों ने क्या किए, अपने अमामे पगड़ियां सरों से उतार कर ना पाँव के नीचे रख दी। धूप है, रेत गर्म है, उसके ऊपर पाँव रखे ताकि गर्मी से पाँव तो बचे। तो फौरन जिब्रील आया। ये दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लेकर आए। जिब्रील ने आके मोहम्मद से कहा अल्लाह कह रहा है इनके पाँव से ये पगड़ियां निकलवा। नंगे पाँव होकर गर्म रेत पर खड़े बेचैनी में देखे यूं यूं करके। अभी नहीं, मैं जहां लेके जाना चाहता हूं खुदा करे कोई 2-4 हम सफर हो जाए। पाँव से पगड़ियां निकली, मेहरबानी जी, पाँव से पगड़ियां निकली। अब कड़कती धूप, गर्म रेत, ध्यान हट गया आपका। ना कर भाई, ना करो, इनको जितना समझाओ तो उतना परेशान करेंगे। जब आप मुझे सुने ना, आप एक बंदा किया 100 बंदे ने दर्द देखा है। कड़कती धूप, नीचे गर्म रेत, पगड़ियां निकल गई। अब यहां से जो मुझे देखेगा बस वही सहूलत मिलेगा। कंडीशन, कैफियत क्या है गदीर के पिंडाल की। लोग एक पाँव उठाते हैं, एक रखते हैं, एक उठाते हैं, एक रखते हैं, एक उठाते हैं, एक रखते हैं। जा मार्जू से क्या है जो मेरा बिगाड़ने बिगाड़ने, इसी को तो कलंदर की धमाल कहते हैं। इसी को तो कलंदर की धमाल। हाँ, जो हाथ उठाए ये हाथ जी 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 में सलाम कर रहा हूं। हर इज्जत वाला वाकया रात में है, गदीर दिन में है। देखो अली सर मांगता है, दे सकते हो तो मानो वरना जान छोड़ो अली की। अली को बाजारी शिया नहीं चाहिए, अली को सर देने वाला शिया चाहिए। और ये मैं आज जुमला आपकी समाज की नजर करता हूँ, मोहब्बत करने का जमाना गुजर चुका है, अब इश्क का दौर है। अब करना है तो अली से इश्क करना है, मोहब्बत नहीं। क्योंकि मोहब्बत के कदम मैंने डगमगाते देखे हैं, इश्क को मैंने बगैर जबान के सूली पे बोलते हुए देखा है। जो यहाँ वाहवा नहीं कर सकते वो इश्क करेगा। हाथ ऊंचे है अली, अल्लाह अकबर। जलालपुर क्या बात है आपकी, मैं आपको भावा सही राजी बैठे हो, मेहरबान। हर इज्जत वाला वाकया रात में है, मेराज रात में। 18,000 साल की रात है शबे मेराज। सुनिए ना, उलमा से सुनी हुई है, जाकिरीन तक सुनी हुई है, कसीदे तक सुनी हुई है, रुबाई तक सुनी हुई है। बहुत अच्छे, यानी मुख्तसर होगी ना रुबाई, मुख्तसर रुबाई 4 मिस्र में भी ये आपने सुना है कि 18,000 साल की रात थी, लेकिन तवज्जो नहीं की, जनाब ने गौर नहीं फरमाया। वो मैं एक तवज्जो दिलवाता हूँ, तो ये यूं होगा तो आपकी तवज्जो हो जाएगी। इसका मतलब 18,000 साल दिन चढ़ा ही नहीं,
بس یہی توجہ تھی جو ایک دو چار دوستوں نے کہا تھی بزرگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی 18,000 سال کی رات جو ہے تو سورج طلوع ہوا ہی نہیں لوگ جاگے ہی نہیں مجھے کافر نصیری غالی مشرک کہنے سے مولوی تیرا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے تو نماز سے پہلے مجھے مشرک کہہ لیا کر پھر نماز شروع کر دیا کر جعفر جدوئی کی پیشانی پہ شکن بھی نہیں پڑے گی لیکن فیصلہ تو روز روشن کی طرح ہو گیا 18,000 سال جاگے ہی نہیں دنیا تو 18,000 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی چلے گئے ہو یا بیٹھے ہیں میرے سردار 18,000 سال کے روزے باپ یہ سیر ہے صرف محمد کی سبحان اللہ اب تو محمد پہ بھی یوں منہ کر لیتے ہو تو علی پہ تو چہرہ بگڑتا نظر آتا ہے کیا یہ علی تو حلالی حرامی کی پہچان ہے اس پر تو پتہ چل جاتا ہے مصطفیٰ کے تو کلمے تک محمد رسول اللہ تک تو اکٹھے کھڑے ہو 73 کے 73 فرقے اختلاف تو اگلے جملے کا ہے نا علی ولی اللہ پہ محمد رسول اللہ پر تو اکٹھے ہو جاؤ 18,000 سال ابدیت ہے رسول کی کتنے سمجھدار لے ہوئے جن کے لیے پتہ نہیں میں کیوں یہ بات شروع کر کھڑا ہوں کوئی تو خریدار ہے نا یہ رسول نہیں جا رہا نبی نہیں یاسین نہیں طٰہٰ نہیں مزمل نہیں مدثر نہیں عشق اول نہیں حسن اول نہیں خلق اول نہیں خلق اول نہیں بلدیل کی زلفوں والا نہیں والشمس کے چہرے والا نہیں والقمر کی پیشانی والا نہیں یہ عبد جا رہا ہے ابدیت ہے رسول کی بابا امجاد شاہ جی اگر اس جملے پر جو بندہ نہ بولا نہ وہ شیعہ نہ سنی تیسرے فرقے سے اس کا تعلق ہے تو لنگر شنگر کرے ہمارا مہمان ہے نہ سنی چپ رہ سکتا ہے نہ شیعہ چپ رہ سکتا ہے ابدیت ہے پروردگار تو کہتا میں یاسین کو لے کے جا رہا ہوں میں رسول کو لے کے جا رہا ہوں عبد کیوں کہا اللہ کہتے ہیں ٹکے ٹوکری مال بیچنے والے مولویوں کو میں اللہ کے بریائی کی تنہائی سے یہ درس دے رہا ہوں جو زمین پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کی حدیں تلاش کرتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ میرے محمد کی ابدیت ہے رسالت اس سے آگے ہے تجھے ہے نبی اب بولے ہو جس طرح جلال پور کے بولنے کی عادت ہے سر مارنے والے زندہ باد یہ ابدیت ہے رسول کی رسالت سے آگے رسالت سے آگے کیا بات ہے یار میں تو سمجھا تھا کہ نہیں لیکن تو کمال کر دیا یہ ابدیت مصطفیٰ ہے کائنات کا بول داد دے کے پھنس گئے ہو جی داد دے کے پھنس گئے نا مجھے حوصلہ ہو گیا نا کہ خریدار ہے اس لیے اور مہنگی جنس بیچے کائنات کا ہر معصوم عبد ہے عیسیٰ عبد خود کہہ رہے انی عبداللہ آتے ہی کہہ رہے آدم عبد نوح عبد شیس عبد موسیٰ عبد ابراہیم عبد اسماعیل عبد عیسیٰ عبد یعقوب ایوب جتنے نبی ہیں میرے مصطفیٰ تک سبحان اللہ اسرا بعبد عبد میں نے اپنے بندے کو ٹھیک ہے ہر معصوم عبد ہے اور علی کیا کہتے ہیں جو مجھے کافر کہتے ہیں کان کھولنا علی کیا کہتے ہیں علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد میں محمد کا عبد ہوں اب مل گئے ہو میرے ساتھ پورے 15-18 منٹ لیے آپ نے 18 منٹ کے بعد جاگے ہو الحمدللہ لیکن پھر اب قائم رہنا ہے علی کہتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں 20 منٹ کے بعد یہ جعفر جتوئی کے ہاتھ نہیں سمجھنے حسین کے ذاکر کے ہاتھ سمجھنے یہ بندے ہاتھوں پہ ترس کھانا ہے ان بچوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے آخری حلالی تک سب کے سامنے ہے سمجھ نام یا بھی تامی بولی تھا کہ میں حد جو بدی کھلوتا کہ ویڈیو کیمرے دے سامنے بدی کھلوتا انٹرنیٹ پہ یہ کائنات پوری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی کیا کہیں کہ جعفر نے ہاتھ باندھے پھر نہیں مانی آپ نے علی کہتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں یہاں پر انگوٹھا چھاپ بندے ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ علی غلام آنے محمد میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہے علی غلام محمد نہیں علی عبد محمد ہے جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے ویسے علی محمد کا عبد ہے اگر علی محمد کا غلام ہوتا تو غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے کوئی ہاتھ تھلے نہ راوے یار جڑا ہاتھ رنس علی دا کھان دے ہاتھ اچھا ہے علی
حسین دی اماں راضی ہونے اچھا وے جے میرے بھائی کا جواب دے گا جے حیدری مہربانی سجد سلامت رہو میں نہ نوکر ہو گیا آپ راضی بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھے پچھلے سردار ہاں علی عبد محمد ہے اور یہ غلام سے اچھا لفظ ہے عبد کیا دلیل ہے کیا بہت اچھے اور یہ بھی معصوم کا فرمان ہے یہ چلو چونکہ پردہ دار میری مائیں بہنیں بھی ہیں تو سمجھدار چہرے بھی ہیں معصوم فرماتے بے وقوف ہے وہ عورت اچھا جو اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر خود غلام کی بیوی بنتی ہے کوئی تو پہنچا ہوگا میں جو علی کے فرمان کو سمجھا ہوگا فرماتے اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھ پھر بادشاہ کی ملکہ بن کے رہے اور یہ حکم تھا مستورات کے لیے ایک حکم آپ کے لیے ہے امیر المومنین کا علی فرماتے اپنے لیے بیوی نہ ڈھونڈنا بچوں کی ماں ڈھونڈنا چلو یہ ایسے ایسے پیغام تو ہیں لیکن مہربانی آپ نے وصول فرما لیے بہت اچھے بہت اچھے کائنات کا ہر معصوم عبد ہے بات یاد ہے نا لطف آ رہا ہے لطف آ رہا ہے اتنا بتاؤ داد کی خیر ہے لطف آنا چاہیے ہر معصوم کائنات کا عبد ہے آئے جعفر جتوئی کیا کہنے لگا ہوں اور پتہ نہیں کس کے لیے کہنے لگا ہوں اتنی یہ خطابت خطیب کا اور سامعین کا رشتہ پتہ کیا ہوتا ہے خطیب بات پردے میں کرتا ہے اچھا سامعین خود پردہ چاک کرتے ہیں بہت اچھے بہت جس کے سامنے پردہ ہٹ جائے جو ہٹا سکے داد وہی دیتا ہے باقی کے پھر سر ہم زبردستی کرتے ہیں کہ بھائی بولو بس دو چار جو سمجھ جاؤ گے وہ سمجھنا کائنات کا ہر معصوم عبد ہے نجف کا شاہ میری مدد فرما یا علی مدد ممبر پہ کھڑے ہو کے میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ان کے دلوں کی کھڑکیاں میرا مولا کھول دے میں ایک اشارہ ان کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں کائنات کا ہر معصوم عبد ہے واحد میرا مرشد حسین ہے جو عبد نہیں ابو عبد ہے سر نہ مارنا جا رہے سان کرنے سے محلے آلے کڑی آلے حد سامی بھائی زیارت بزرگوں کو سلام کروں نوجوانوں کو شاباش دوں بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں مجھ سے بہتر اللہ اکبر کائنات پوری میں ایک حسین ہے جو عبد نہیں ابو عبد زیارت نہیں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین آئے ہر عبد کا مالک حسین اس محلے والے احسان کرنا مولوی کہتا ہے جی حسین کا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا اس کی وجہ سے کنیت ہے حسین کی اگر میں عبداللہ مانوں بھی صحیح تو وہ جناب علی اصغر سے بھی چھوٹا تھا مصاحب نہیں پڑھا کنٹرول کرنا جناب علی اصغر سے بھی جناب عبداللہ چھوٹے ملتے ہیں کتابوں میں اور کنیت بڑے بیٹے کے نام سے ہوتی ہے چھوٹے بیٹے کے نام سے نہیں حسین کی کنیت ہوتی تو ابو سجاد ہوتی ابو زین العابدین ہوتی ابو العلی ہوتی ابھی 4 سال کے حسین تھے یا 2 سال کے جیسے محمد کے سامنے حسین آتے تو رسول فرماتے یہ میرا ابو عبداللہ بیٹا ہے یعنی جو عبد ہے پھیپھڑے میں دم ہے تو بولنا چونکہ بولا جاتا ہے پھیپھڑے کے زور پر پھیپھڑا نہ ہو تو بندے اشارہ کرتے ہیں پھیپھڑا ہو تو سر نہ مارنا ورنہ مجرم بنو گے علی کے جو عبد ہے اس کا مالک حسین جس طرح علی ابو تراب کا مالک عباس ابو الفضل اللہ کا جتنا فضل ہے اس کا مالک عباس اسی طرح اللہ کے جتنے عبد ہیں ان کا مالک حسین ہے دلیل دوں پھر چپ رہ جاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے یہی دلیل ہے میرے پاس سجدے میں ہے محمد پشت پہ ہے حسین سر نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ عبد ہے اوپر بیٹھنے والا ابو عبد یہ ہے جلال پور یہ ہے شور کوٹ حیدری اللہ سلام کر رہا ہوں
سلام کر رہا ہوں مہربانی جی حیدری اب تو سجدے میں ہے کیا بات کیا دلیل ہے کیا جی جی کائنات کے ہر عبد کا مالک ورنہ زیارت کیا ہے حسین کی زیارت وارثہ سید زیارت وارثہ جو پڑھتے ہو السلام علیکہ وارث آدم صدبت اللہ السلام علیکہ وارث نوح نجی اللہ السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ وارث امیر المومنین علی ولی اللہ اے آدم کا وارث حسین آدم ورثہ ہے حسین وارث ہے کس کے لیے میں بول رہا ہوں کیا کہنے انہی کے لیے تو ہوں مثلا میرا جو گھر مکان جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ ورثہ ہے میری اولاد کا اس کے وارث میری اولاد ہے بیٹے بیٹی وہ وارث ہے تو وہ مکان گھر ورثہ ہے مثال دے رہا ہوں تو وارث ہمیشہ افضل ہوتا ہے ورثے سے آدم ورثہ ہے وارث حسین ہے آدم کا بھی اور دلیل دوں آپ نے قیمت اتنی دی کہ مجھے لگا میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں میں حیدرآباد لکھنؤ میں کھڑا ہوں اس لیے میں دل کے اندر سے وہ لفظ نکالنے لگا ہوں جو میں اپنے بیٹے کو بھی ابھی تک نہیں سنا سکا اپنی نسل کو نہیں بتایا حلالیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کائنات کا ہر معصوم عبد ہے حسین ابو عبد ہے ہر عبد کا مالک ہے دلیل دوں یہی وجہ ہے کہ مباہلہ کے میدان میں گئے تو 5 ہیں لیکن 4 پیدل گئے ہیں حسین سوار ہو کے گئے یا حسین اللہ اکبر حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین دین ہے حسین مصطفیٰ حسین مرتضی سبحان اللہ حسین انبیاء حسین اوصیاء حسین نے کہا حسین سے سنا حسین مصطفیٰ سبحان اللہ حسین مرتضی پچھلے حسین عرش پر حسین فرش پر نعرے اچھا بولو حیدری کیونکہ وہ سارے عبد ہیں کیا کہنے حسین سوار ہو کے گیا ہے 4 پیدل سے اور یہاں پر کیسے بچپن تھا کیسے چلتا یہ تو چھوٹے سے چھوٹے مولوی نے بھی لکھا ہے کہ جتنا تمہارا بچہ 1 ہفتے میں بڑھتا ہے یہ 1 دن میں اتنا بڑھتے ہیں فطرت کے اعتبار سے بھی آل محمد کی ہماری ہم سے فطرت جدا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے آخری مولا کا فرمان ہے بلکہ 3 معصومین کا فرمان ہے ایک کا تو سمجھو 14 کا ہے ویسے 3 کا تو میں دکھا سکتا ہوں جلال پور کے مزاج کی بات کرنے لگا ہوں اسلام آباد ہو کراچی ہو کوئی ملک ہو کوئی شہر اس کے مزاج کی نہیں یہ میری مٹی کے مزاج کی بات ہے جنہیں میں اپنی چند ہاتھ مٹی نہ پیا کرنا تو آڑی مزاج دی گل ہے معصوم فرماتے ہم 14 مخلوق میں ایسے رہتے ہیں جیسے چرہوا بکریوں میں رہتا ہے چرہوا سمجھتے ہو صحیح بکروال بکری نے چرہ آجڑی ہم 14 ایسے رہتے ہیں مخلوق میں سبحان اللہ مہربانی سے میں مطمئن ہو گیا بزرگوں نے داد دے دی تو حد ہوگی نا جیسے چرہوا بکریوں میں رہتا ہے ہم 14 مخلوق میں ایسے رہتے ہیں بکری کی جنس اور ہے چرہوے کی جنس اور ہے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو جائے بکری کی خوراک اور ہے سر میرا بھی ہے میرے سارے لانے پہ بانی راضی نہیں ہوگا آپ کچھ بھی کریں آپ آزاد ہیں لیکن جو اس پنڈال کے اندر ہے وہ حسین کا قیدی ہے اور قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا مالک کی مرضی پہ چلنا ہے بکری کی جنس اور ہے چرہوے کی جنس اور بکری کی بولی اور چرہوے کی بولی اور مہربانی بھیا چرانے کی بولی اور بکری کی خوراک اور بکری چرانے والے کی خوراک اور مثلا میری 25-30 بکریاں ہوں میری بہر دھوپ ہو گرمی ہو یا بہر سردی ہو میں اندر بیٹھا ہوں بکریوں سے کہتا ہوں بہر گرمی ہے یہ بڑا سایہ ہے بڑی ٹھنڈی جگہ اندر آ جاؤ
نہیں ہے. ٹھیک ہے. کون پہنچا ہے جی مہربانی بھائی جان. میں سلام کیا کرتا ہوں. پیاسی ہو پانی پیو, نہیں پیا. بھوکی ہو گھاس کھاؤ, نہیں کھاتی. میں پریشان. جلال پور کے علاقے کے کوئی سردار آ گئے, کوئی سید تشریف لے, اور انہوں نے کہا جعفر تو کیوں پریشان ہے. میں نے کہا سرکار بکریاں بھی میری ہیں, مالک بھی میں ہوں, کر بھی ان کے فائدے کی بات رہا ہوں. ہائے ہائے. میری مان نہیں رہی, سنتی نہیں. میں انہیں کہہ رہا ہوں بیر دھوپ اندر آ جو نہیں آتی. انہوں نے کہا ہم پاگل ہیں. میں نے کہا جی آپ کیوں؟ میں کان پکڑ کے کہوں آپ کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم پاگل نہیں جو آپ کو علامہ کہتے ہیں. تو انگوٹھا چھاپ بندہ ہے. جیسے ایک بندے کو بھی سمجھ آئے تو بولے ایسے جیسا میرا دل کر رہا ہے, ایک بندہ بھی چاہے بولے. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا بے وقوف ہے تو, وہ تیری کیسے بات مانے, تو اپنی بولی میں بول رہا ہے. بکری کی بولی میں بول. ہزاروں نہ صحیح تھے, 1000 تک بندہ ہوگا. سینکڑوں کی تعداد میں تو ہو نا میرے سامنے. ویڈیو بن رہی ہے جس کو پھر کروڑوں لوگ دیکھیں گے. لیکن اشارہ میں کروں گا, بات کھولوں تو خطابت کی لطف ختم ہو جائے گا. میں نے خطابت کا لطف بچانا ہے, آپ خود سمجھیں. میں نے بکری کی ہدایت کے لیے اپنے معیار کو پست کیا. ابھی بھی نہیں پہنچے ہو. میرا یہ معیار تھوڑا ہے کہ میں بکری کی بولی میں بولوں. میں انسان ہوں, میں بکری سے افضل ہوں. وہ حیوان ہے. لیکن بکری کی ہدایت کے لیے, ہائے 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 ہائے, بکری کی, بابا توجہ فرماؤ, بکری کی ہدایت کے لیے میں نے اپنے معیار کو گرایا, اپنے آپ کو بکری کے معیار پہ لے آیا. بکری کی ہدایت کے لیے بکری کے معیار پہ آیا ہوں, ورنہ میرا معیار یہ نہیں کہ میں بکری کی بولی میں منمناؤں. اب میں نے بکری کی بولی میں منمنانا شروع کیا, بولنا شروع کیا. بکری کی بولی میں وہ گھاس بھی کھا رہی ہے, پانی بھی پی رہی ہے, دھوپ سے بھی بچ رہی ہے, سردی سے بھی بچ رہی ہے. 20 بکریاں ہیں, میں آگے آگے, بکریاں پیچھے پیچھے, میں آگے آگے, بکریاں پیچھے پیچھے. جو انہیں ان کی بولی میں کہتا ہوں وہ سارا مان رہی ہے. کر ان کی ہدایت رہا ہوں, لیکن اپنا معیار گرا کے ہدایت کر رہا ہوں کہ بکری کی بولی میں بولا, بولو نہ بولو, سنو کر جو نہ بولا. پھر وہ سوچنے والا ہے, علی کو ماننے والا نہیں ہو سکتا. سوچنے والا اللہ کرے پھنسا ہوا کوئی ہو تو پھر اس کی موت بن گیا جعفر جو. آگے تو بکری کی حرام زدگی, بکری کی بے حیائی, بکری کی کمینگی, بکری کی بے غیرتی کہ وہ مجھے اپنی بولی میں بولتا دیکھ کے کہے یہ تو مجھ جیسا ہے. جو پیچھے رہ گئے جب ہاتھ چلے ہاتھ بطول کو خیرات نہ لے, جیسے ہاتھ نہیں چاہے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے. بولے بولے ثقیلان کلندر. اللہ اکبر. سلام کر رہا ہوں جی. جی 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 راضی بیٹھے ہو. امام حسین کو سلامت رکھے. 35 منٹ گزر گئے, پتہ ہی نہیں چلا. عشق مرتضیٰ ابھی بات شروع ہی نہیں کر سکے, وہیں پہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ زی پہ. جی کیا بات ہے, آپ جیسے مجمع ہو تو پھر کون بے وقوف ہے جو جن چھپا کے چلا جائے. اپنا معیار گرا کے بکری کی ہدایت کی. بہت اچھے. میرے مرشد علی سے پوچھا گیا, جھوٹ بولوں میں غازی کا مجرم, یہ عباس کے 2 علموں کے درمیان ہوں. یہ میز نہیں ہے, یہ شبیہ ہے حسین کی قبر کی. اس شبیہ پہ میرے ہاتھ ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. جو پھر بھی یقین نہ کرے وہ جانے اور علی جانے, مجرم بنے گا علی کا. میرے مرشد علی سے پوچھا گیا, مولا آپ کائنات کے مشکل کشا ہے, کبھی آپ پہ بھی مشکل بنی؟ علی فرماتے ہیں ایسی بنی کہ پھر گئی نہیں. مولا وہ کون سی؟ فرمایا جو میں نہیں تھا وہ بن کے رہ رہا ہوں. 1 2 3 اور ہاتھ گلسا دھنگے گالوں کیے. علی فرماتے میں نے اپنا معیار گھٹا گھٹا کے اسے منوایا ہے.
میں نہیں تھا. سجدہ کیا علی نے کہ اسے مجھے اللہ نہ کہے، اللہ وہ ہے. شادی کی علی نے اس لیے کہ مجھے اللہ نہ سمجھے. بچے پالے علی نے کہ اس لیے کہ مجھے اللہ نہ کہے. ورنہ حضرت علامہ خمینی علیہ الرحمہ نے جملہ لکھا ہے. خمینی کہتے ہیں یہ جو عرش ہے نا، عرش یہ جسم کی حد ہے. اچھا ہاں یار کیسے بندے نے مجھے داد دے دی میرے بھائی، اور جن پر یقین تھا وہ چپ کر گئے. ہاں علی لباس نہیں نہ دیکھتا، علی دل دیکھتا ہے. یہ ضرور نہیں کہ بندہ کوئی 60-70 ہزار کا سوٹ پہنے تو پھر علی سمجھ میں آئے گا. ہاں وہ گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. جاگنا عرش جو ہے نا یہ جسم کی حد ہے. کوئی گل اوکھی کوئی نہیں صحیح نہ میں تھوڑے علاقے تھوڑی مٹیاں. اس سے اوپر جسم نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور وقت بھی نہیں ہے. عرش اوپر نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ جسم ہے، نہ وقت. یہ جسم کی حد ہے. مہربانی دعا دینا داد نہ دینا. اگر 35 منٹ میں میرا داد سے پیٹ نہیں نہ بھرا، اگلے 5-7 منٹ میں کتنا پیٹ بھر لوں گا. داد نہ دینا، اب دعا مجھے دینا. خمینی صاحب کہتے ہیں جہاں پر جسموں کی حد ہے اچھا اس سے بھی اوپر 80,000 جسم علی کے اور ہیں. ہائے 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 جڑے بولے ہو تو سر احسان ہے. 80,000 یا رسول اللہ مہربانی حیدری. وہ کہتے ہیں یہ جو علی زمین پر جسم لے کے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس کے چر بھی ہو سکتی ہے کلیجہ، اور کس کے بازو پرواز بھی کریں گے، یہ مجھے نہیں پتا. یہ 14 جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو علی زمین پر جسم لے کر آئے ہیں مخلوق میں، یہ علی کے جتنے جسم ہیں ان میں سے جو آخری درجے کا جسم ہے علی کا وہ یہی ہے جو علی مخلوق میں زمین پر لے کر آئے. جو پہنچ گئے ہو وہ پہنچو، جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑو. آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کو چلنے کے فن سکھاؤ. ہاں ولایت کا سفر میرے ساتھ ہم سفر ہو کے کرو. جی علی کے جتنے روپ ہیں ان میں سے جو آخری درجے کا جسم ہے نا علی کا وہ یہی ہے جو علی زمین پر لے کر آئے ہمارے درمیان. بندور جیسا روپ لے کر آئے، بشریت کے لباس میں ہے، بشریت کی ہدایت کے لیے. میرے بس میں ہوتا میں دشمن مرتضیٰ کا شاہ رزق بند کر دیتا. رزق نجف کے شاہ کے ہاتھ میں، جسے وہ دے جسے نہ دے. اٹھ کے پنڈال بولے تو دانت کھوڑیے. موت بن گیا ہوں میں دشمن مرتضیٰ کی، چین کی نیند سوتا ہوں. میرے دشمن ساری رات فیس بک پہ جاگتے ہیں. علی سے کہتے تو مولا میں نے تیرے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی ہے. تیرا ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، اپنے علی سے معافی مانگی. یہ علی کے آخری درجے کا جسم ہے جو علی زمین پہ لے کے آیا. جاگ کے ڈر میں منہ ڈال کے مر. علی کو جب بھونکا کر جس کے آخری درجے کے جسم کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ اللہ ہے. اللہ اکبر. ہاتھوں وہ چودے جو رنس علی کا کھانا ہے جدا ٹکر علی جو رکھا ہے ہاتھوں چھے حیدری. اللہ اکبر. یہ علی کے آخری درجے کا جسم ہے جو علی زمین پر لے کر آئے. توجہ آیات ہے، راضی بیٹھے ہو نا؟ امام حسین کو سلامت رکھے. 40 منٹ ہو گئے، کہو تو چھوڑ دوں. پتہ نہیں چلا. بہت اچھا. اگر مجلس پڑھتے ہوئے وقت کا پتہ چل جائے تو بندہ جلدی چھوڑ دے، ورنہ وقت کا پتہ نہ چلے سمجھو سامعین بھی لطف میں ہے، پڑھنے والا بھی لطف اندوز ہے. ہاں یہ علی کے آخری درجے کا جسم ہے. آؤ جی آؤ. عرش حد ہے، یہ ابدیت ہے رسول کی. سبحان اللہ ذی اسرا بے عبدہ تک پہنچے تھے نا من المسجد الحرام میں. ہائے ہائے مہنگی چیز آ گئی ہے، مہنگی ترین بات آ گئی ہے. جنت کے بدلے نہ بیچوں. اچھا اتنی مہنگی ہے جنت. کیا ان کے فضائل کے سامنے مولا کی قسم. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہی آیت ہے نا کہ رسول مسجد الحرام سے چلے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے. 95% نہ 96 نہ 94 95% شیعہ سنی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار مصطفیٰ شب معراج
حضرت ام ہانی علیہ السلام کے حجرے سے گئے. حضرت ام ہانی بیٹی ہے ابو طالب کی. جو پہنچے ان کے ہاتھ اٹھ گئے, جو نہیں پہنچ سکے اور میرا قصور نہیں ہے. راستہ دو آغا صاحب کی بلند. آؤ جی آؤ, بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہنے, مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کیا ابدیت دی تعریف. بسم اللہ. کہہ تو اللہم صلی علی محمد آل محمد. بہت بڑی ہستی, بہت بڑی شخصیت تشریف لے آئے. بس میں سمجھ گیا, اب ان کے ہوتے ہوئے آپ ان پھر محظوظ ہوں. مجھے اجازت ہے, مجھے تو بہترین بہانہ مل گیا. اچھا نہیں, میں تو احترام میں, چونکہ میرے بزرگ ہیں تو ان کا احترام ضروری ہے, تو برکہ آپ کا بھی دل نہیں دکھے گا اور ان کا احترام بھی قائم رہے گا. جاگنا. یہ ابدیت من المسجد الحرام, رسول مسجد الحرام سے گئے. میں نے بات جو اتنی پہنچائی ہے وہ کچھ میں سے بھی چند لوگوں تک پہنچی, باقیوں کے لیے کھولنی پڑے گی. حضرت ام ہانی کے حجرے سے گئے. حضرت ام ہانی بیٹی ہے جناب ابو طالب کی, ہمشیرہ ہے تیرے اور میرے مرشد علی کی. حضرت ام ہانی کا حجرہ جو ہے وہ ابو طالب کی حویلی میں ہے. اسی حجرے سے رسول معراج پر گئے. اللہ کہتے ہیں من المسجد الحرام. بہت بڑی بات ہے, قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ گھنٹہ واجب نہیں, آنا واجب تھا. قیمت دے تھے, ورنہ میں پاگل تو نہیں تھا کہ میں ایسے بولی لگاتا رہوں. مسجد الحرام سے رسول گئے. اللہ کہتا ہے گئے ابو طالب کی حویلی سے ہے. اب میں کیا کروں, ابھی بھی نہیں بولے ہو. تو کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کہتے اس کا گھر مسجد الحرام ہے. وہ ہاتھ اٹھائے, یہ ہاتھ ابو طالب سے خیرات لے رہا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتی, جی ہاتھ اٹھے حیدری. اللہ مہربانی. میں خدا کی قسم ہے, والا کھلی اللہ. من المسجد الحرام, مسجد الحرام سے گئے. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. مسجد سے مسجد تک کا سفر ہے. مہربانی صحیح, مہربانی صحیح, مہربانی. مسجد سے مسجد تک. چلو یہاں تو مسجد سمجھ میں آتی ہے کہ سجدہ کرنے والی جگہ, کہ یہاں مخلوق سجدہ کرتی ہے. جہاں جسم بھی نہیں وہاں کون سجدہ کرتا ہے کہ وہاں مسجد کا ذکر ہے. جو حیران ہو گئے ہو وہ نقش دیوار بن جاؤ, جو خوش ہو گئے ہو میرے ہم سفر ہو گئے ہو. مسجد سے مسجد تک ہے نا. اور جو آخری جملے ہیں, لفظ ہیں آیت مقدس کے آخری لفظ, وہ بڑے کمال ہیں. سارا ذکر کرتے 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 اللہ کہتے ہیں انہو ہو السمیع البصیر. بے شک اللہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. یہی ہے نا, یہی ترجمہ ہے نا, سمیع و بصیر, سننے والا دیکھنے والا ہے. جبکہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں نے اتنا سفر رسول کو کروایا, براق سواری دی, جبریل نو کر دیا, انبیاء کو پروٹوکول, حوروں کے ترانے, غلمان, جنت, کوثر, تسلیم, سلسبیل کی سیریں, 18,000 سال کی رات. تو میں جبار ہوں, میں قہار ہوں, میں قادر مطلق ہوں, یہ کہنا چاہیے تھا. اللہ کہتا نہیں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. یا تو سورۃ بنی اسرائیل سے یہ آیت نکالو, ورنہ جب تک یہ آیت ہے میں تمہارے دشمنان مرتضیٰ مصطفیٰ کے ابے سے بھی منواؤں گا کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ شب معراج محمد بولتا کسی اور سے رہا, اللہ صرف سنتا اور دیکھتا رہا. جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ ہاتھ شیعہ کا اللہ کرے نا, جو ہاتھ اٹھ گیا وہ ہاتھ رزق علی سے لے رہا ہے. تجھے ہے علی. اللہ اکبر. کیسی کیسے چہروں پہ مہربانی سے میں سنتا رہا, حیدری اور دیکھتا رہا. نعرہ مٹھا نہ کرے جا بھائی, نعرہ مٹھا نہ مارے, داد تھوڑی کر لو, نعرہ پورا. ہاتھ اونچے, سارے پھیپھڑے, طاقت حیدری. دیکھتا بھی رہا, بولتا وہ کسی اور سے رہا. آیت پڑھی ہے, روایت ہے, اور ابھی میں نے جلدی جلدی آیت مکمل کی ہے کیونکہ وقت میرے قبضے میں نہیں ہے, ورنہ تو یہیں پہ کھڑے رہتے. ابھی تو وہاں پہ سفر کیا, وہاں کہاں تک جانا تھا.
बुराक सवारी, याद है ना, जिब्रील नौकर, रसूल चले। क्या बात। बुराक का आम मानी बिजलियां, ठीक है, बिजली एक बिजलियां जमा, शर से भी आगे की रफ्तार है बुराक की, इससे भी इतना तेज है। जितने सैयद बैठे हो ना, मेरे बाद में पढ़ने वाले हस्ती सैयद बादशाह है, दुश्मनी तुहाडी है, गल मैं अपने पाई हुई, मेरी दुश्मनी नहीं, मेरी वजह से लोग मुझे काफिर मुशरिक नहीं कहते, तुहाडी वजह तो आदि सैयद दस जुमले ते ना बोलेंगे कयामत वाले दिन मैं तुम्हारी दादी ज़हरा ने शिकायत लाने का हक रखता। बीबी कैसी औलाद थी आपकी जो नौकर को शाबाशी न दे सके। जहां आज करबला है, अभी जो ज़ाहिर बैठे हो, इसी खित्ते के ऊपर से बुराक गुजरी, रसूल की निगाह पड़ी करबला के खित्ते पर। जिब्रील से पूछा, जिब्रील जी सरकार, ये कौन सी जगह है? सरकार करबला, बुराक उतार। होने आसान कितने ने जेरे बोले हो, सर मारना नहीं, जेरे ज़बान में बोले ना हुसैन को नौकरी की थी। बुराक उतरी, रसूल चंद लम्हे करबला की धरती पर रुके। बहुत बड़ी बात, अगर आपके दिलों में ये बात उतर गई तो गिलाफ काबा से अफजल कपड़े में मेरा हाथ है, क्योंकि काबे बचाने वाले हुसैन का मिंबर है, ये कपड़ा गिलाफ काबा से भी अफजल है, बावजूद हाथ है। अगर समझ आ गई और आप मेरे साथ मिल गए तो फिर अर्श को यूं देखोगे, कितने परवाज कर दोगे। चंद लम्हे करबला की धरती पे मोहम्मद रुके, फिर बुराक पे सवार हुए, फिर अगला सफर शुरू किया। हाय हाय हाय, सफर करते 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 पुरते करते, जो शिया बैठे हो सुन्नी बैठे हो, तुम्हारा नौकर हाथ बांध के कह रहा हूँ, इस जुमले पर जरूर बोलना, ये मैंने इतनी कसम खाई है कि दिल में उतर जाओगे तो बिस्तर की करवट में भी तुम जन्नत की सैरें करोगे। करते करते अर्श के करीब हुसैन के नाना पहुंचे, अर्श के करीब पहुंचकर मोहम्मद झुके हुए महबूब को अल्लाह ने देखा। हबीब झुके क्यों हो? परवरदिगार जूती के तस्मे खोल रहा हूं ताकि जूती उतार कर तेरे अर्श में सवार हो। अल्लाह कहता ना 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 ना, मेरा हबीब तकल्लुफ न कर, जूती समेटता, क्योंकि तेरी जूती के तलवे से करबला की मिट्टी जो लगी हुई। अल्लाह अकबर। जो हाथ उठाए ये हाथ सैयदा से खैरात ले रहा है, बुजुर्ग उठ के बोल देंगे यार, हाथ ऊंचे है इधर। क्या बात है, मौला को सलामत रखे। बहुत अच्छी नौकर, ये मिट्टी है हुसैन की जिसकी तलब अर्श को है। फिर यहां पर रुख नहीं मोड़ना चाहता, आगे चलते हैं, मेहरबानी दुआ करना मेरा भैया। सफर करते 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 मोहम्मद हिजाब अहदियत के करीब पहुंचे। अब ये भी जहन में है, चूंकि पता है बात क्या है, एक गलतफहमी दूर करो और हाथ बांध के करो। सवाल करना आपका हक है, इससे आपको जो रोके वो बेवकूफ है। सवाल करना आपका हक है, लेकिन आले मोहम्मद को अपने घर में ना सोचा कर कि मेरा भाई ऐसा है तो आले मोहम्मद के भाई भी ऐसे होंगे। घर से निकल के सोच, प्रवास करके सोच, फिर बात समझ में आएगी। सफर करते 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 रसूल हिजाब अहदियत के करीब पहुंचे। हाय हाय, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि मेरा मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं। मेरा खिताब अली वालों से है, अनपढ़ों से नहीं, जोहला से नहीं है, अली वालों से। अली वाला आलिम रब्बानी होता है, ये छठे मौला का फरमान है। क्योंकि सरकार का फरमान है, जितनी कुरान की आयात है इतनी जन्नत की सीढ़ियां हैं। अच्छा, तो जब जन्नत में हमारे मवाली जाएंगे, एक आयत पढ़ेंगे एक सीढ़ी पर कदम, दूसरी आयत फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम, तीसरी आयत पढ़ेंगे तीसरी सीढ़ी पर कदम। बुद्धा उठने का मौला जो अनपढ़ मर गया है वो बेचारा जन्नत से तो रहेगा। फिर मैं तुझे पता ही नहीं मेरे दादे अली की विलायत की ताकत का। अनपढ़ मरता है, जब कब्र से उठेगा तो आलिम रब्बानी होगा। तो अली वाले मेरे सामने बैठे हो, रसूल ने पर्दे के बाहर बैठकर कहा, अस्सलामु अलैका या रब्बी, परवरदिगार मेरा सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पर्दे के अंदर से आवाज आई, अलैका सलाम या हबीबी, महबूब हमारा भी सलाम।
اب جو مجھے دیکھے گا وہ بولے گا کہنے والی بات نہیں کرنے والی ہے، میں کر کے دکھاؤں گا. جیسے آئینہ پردے کے اندر سے سلام کا جواب آیا بلا تشبیہ، بطول کے پاک بابا نے پردے سے کان لگایا. پروردگار یہ تو بول رہے ہیں؟ ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں، یہ ہم پھر سمجھانی پڑے گی لیکن ادھار کرو. باتیں ہوتی رہیں. حبیب جبریل میں یہاں پر آیا تو مجھ سے بھائی جان نے، سادات نے، شمسی صاحبان نے، سب نے پوچھا جو مجھے ملا. میرا سفر ٹھیک ہو گیا، راستے میں تکلیف تو نہیں ہوئی، پوچھنا تو نہیں پڑا. پہلے بھی آپ آئے تھے، یہ وہ ہر بندہ پوچھتا ہے مہمان سے، میزبانی کا پہلا آداب ہی یہی ہے. اللہ نے بھی حبیب سے پوچھا حبیب براق کی سواری پسند آئی؟ جبریل کی نوکری اچھی لگی؟ حوروں کے ترانے پسند آئے؟ انبیاء کا استقبال اچھا لگا؟ فرشتوں کا پروٹوکول پسند آیا؟ جنت کوثر تسنیم سلسبیل کی سیریں کی؟ جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے؟ ابھی بات آگے ہے. رسول نے کہا پروردگار کیا فائدہ اتنی بڑی سواری کا، کیا فائدہ اتنے بڑے استقبال و انتظام و انتشام کا، کیا فائدہ انبیاء کے پروٹوکول کا؟ حبیب کیا ہوا؟ رسول نے کہا ہاتھ تو ملا. اب تم تھک گئے ہو. حضرت علامہ آغا نسیم عباس صاحب کی بلا کہ اللہ میرا مولا مزید درجات بلند فرمائے. چکوالوں سے میں نے جملہ سنا تھا، پھر ان کی بلندی درجات کے لئے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے جان بوجھ کر ہاتھ والی بات کو تبدیل کیا. جان بوجھ کر ہاتھ والی بات کو اللہ نے تبدیل کیا. اور رسول سے کہا میں مسلسل بولتا جاؤں گا، مسلسل سر بھی مارتے رہو تو میں مطمئن رہوں گا. اللہ نے رسول سے کہا حبیب باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھی، باتیں تو تیرے ساتھ مدینے میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ محمد کو گزارش کرتے پروردگار بتا کیوں بلایا مجھے یہاں؟ اللہ نے کہا حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کی تعلیم، سواری، لباس، شادی گھر والے کے ذمہ. جی میرا پروردگار. اللہ نے کہا حبیب میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟ مجھے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے اپنے خانہ زاد علی کے لیے. اب سادات کی منت اس جملے پر صرف سید بولنا، امتی نہ بولے میں ان سے راضی کراؤں. رسول نے کہا اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے. تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا، میں فاطمہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا. پردے سے آواز دی حبیب تو بھی میرا مہمان نہ ہوتا، تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا، میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا. حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ اب جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ بطول سے خیرات لے رہا. ختم ہوگی میری پڑھائی. اب نوکر اللہ اکبر. اللہ جانے وہ مسلمانوں کے دربار میں کیسے کھڑی ہے، کیونکہ تمہارا رخ ہی بدل گیا ہے. سیدہ کی مرضی یہی ہے. اللہ اکبر. بس مقصد ابھی ہے جو پورا کرنے لگے ہیں. میرے بعد بھی مصائب کی دنیا کے ایک بہت بڑا نام ہے. میں بھی چلو ایک لفظ جملہ کہتا ہوں تاکہ پردے والی راضی ہو جائے کہ نعرے مروا کے چلا گیا ہے. ہماری غربت تو بتائی نہیں ہے. حسین کی عزت کی قسم. بیٹیوں کے درد بڑے عجیب ہوتے ہیں. ہم سرائیکی سندھی لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں دشمن کی بیٹی بھی چل کے آ جائے نا تو ہمارے علاقے کے لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے بیٹی کا احترام. علی کی بیٹی نے 72 بازاروں میں صرف ایک چادر مانگی. واہ 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 واہ. جڑا ہاتھ سینے تک تر گیا ہے نا، کوئی جلدی خیرات مل گئی ہے جناب زینب دی. ورنہ ہے ہی میں تو بھائی جان نکل دی نہیں جب تک سینڈ نہ خیرات نہ دے گا. ذاکر دے واسطے نہیں ہے تواڈی ہے جی مالک کو پردے بیٹھی ہوئی. حسین کی عزت قسم. کیسے کیسے بندے دنیا تو ٹر گئے جنہوں نے قبریں ساڑھے تو مہنگی ہیں. لاہور میں مجلس کرے تو بابا صابر حسین شابی اللہ لے پڑھانا ہے مجلس. ایک جملہ سید آکھیا، ایک جملہ سے ممبر تے کھڑا. اس وقت لاہور لے انہوں نے پڑھانے نہیں دیتا. امام بارگاہ مجلس کا رنگ ہی بدل گیا. کوئی عجیب خیرات مل گئی سیدہ کی طرف سے. ہاں جناب یہ ہے تے آندھی. صابر سے میں نے کہا جعفر میں کہا جی سید. کہنا یار درد اسی بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا. اور
اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے بہن چلی۔ ہاتھ ہوگی تو ماری یار سینے تھے، ایک دفعہ ماری یار ہے کریں جناب عالیہ دی چادر سے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، نوکرہ تو آڈا، نوکرہ صحیح، نوکرہ سید۔ رو مسجد کہتی غیرت مند قوم میرے سامنے بیٹھی ہے، غیرت مند قوم کا میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں۔ حسین کی تو ایک جگہ پہ قتل گاہ ہے، اللہ اکبر، شام تک سونی گل کی تھی میرے بیران ہے، ادن حسین دیکھ جگہ تے قتل ہویا نا، 9 مربع میل، 12 مربع میل یا 16 مربع میل، 2 روایتیں ہیں کربلا کے بارے میں۔ یہ ہے نا حسین مرد ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، جری ہے، علی کا بیٹا ہے، مرد ہو کر 9 گھنٹ مربع 12 مربع میل میں جو لڑ کے سو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جملہ بدلا تاکہ ہر بندہ سمجھے، توحید، رسالت، ولایت 9 گھنٹے میں بچائی ہے حسین نے۔ زینب نے 72 بازاروں میں صرف حسین بچایا، مر جاتا بھری جوانی میں جعفر، غربت سیدہ کے لفظ جی 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 جی۔ کیا پڑھوں تو کیا سناؤں، ڈر لگ دے، مومن دے دل دی نرمی تو۔ علامہ حسین بخش جاڑا کے پاس میں مدرسے پڑھتا تھا کربلا گاہ میں لاہور۔ علامہ اسیر جاڑوی شہید مجلس پڑھنے گئے تھے پنڈی قدیم امام بارگاہ میں، میں طالب علمی کے دور تھا، ان کے ساتھ گیا تھا، مجلس پڑھنے نہیں، علامہ صاحب کے ساتھ گیا تھا۔ ایک جملہ جاڑوی صاحب نے پنڈی میں کہا، جتنے ذاکرین تھے مجھے نہیں اس وقت پتا تھا ذاکرین کون کون تھے، وہ بھی ٹکرے مارنے لگ گئے۔ پورے پنڈی کے شیعہ کسی گھر میں اس رات روٹی نہیں پکی، بندے ایمبولینس پہ اٹھا کے ہسپیٹل گئے۔ امام بارگاہ کی دیواریں میں نے سرخ ہوتی دیکھی ہیں، اللہ جانے کوئی بد نصیب ہے جو ہے نہ کرے۔ جاڑوی کہتا ہے دنیا والو زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل ہوئے۔ کوئی ہاتھ ہے جڑا غربت عالیہ دا ماتم کرے۔ جاڑوی کہتے ہیں جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا، جب شام غریب آئی نا، یہ کتا شمر گھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں داخل ہوا، علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھ کے جماتا۔ اللہ مان، اللہ مان، رکیا کھڑا، ڈر پہ لگتے بے تو سن سو کی میں تو میں پڑھ سا کی ماں۔ کربلا گاہ میں شاہ میں مجلس ہوئی، جو اب ماتم نہ کرے گھر جا کے 2 رکعت نماز ہدیہ جناب سیدہ ام المصائب پڑھ کے علی کی غریب بیٹی سے، علی کی زخمی بیٹی سے معافی ضرور مانگے۔ بی بی میری تیری غربت پہ ہے نہیں نکلی، اللہ جانے غیرت مند قوم میرے سامنے بیٹھی ہے۔ کربلا گاہ میں شاہ لاہور میں مجلس ہوئی، کسی ذاکر نے سید پڑھا کہ 3 دن زینب کھڑی رہی اور کتے شام کے بازار سجاتے رہے۔ رات کو جاڑا صاحب کو کھانا دینے میں ان کے کمرے میں گیا، میرا رنگ دیکھ کر جاڑا کہتا تیرا رنگ پیلا کیوں ہے؟ میں نے کہا قبلہ کیا کتابوں میں روایت ہے کہ 3 دن زینب کھڑی رہی؟ جاڑا صاحب کہتے تو کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا جی ایک ذاکر نے پڑھی ہے روایت، میرے جگر پہ خنجر چل گیا۔ جاڑا نے امامہ پھینکا زمین پر، کہتے کھانا اٹھا کے لے جانا، خود کھائے گا نہ کھانے دے گا۔ اتنی ہے جاڑا صاحب نے کی، 70 طالب علم مدرسے کا جاگا، مدرسہ نہ رہا، سید امام بارگاہ بن گیا۔ جاڑا کہتے ذاکر تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آدھی روایت پڑھتے ہیں، اگر پوری سنتا ہے تو جگر پہ ہاتھ رکھ۔ جاڑا کہتے صرف کھڑی نہیں رہی زینب، زینب 3 دن کھڑی رہی اور 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی زینب کے سامنے۔ بی بی کہتی ہو سجاد میرے قد سے بابا واقف نہ تھا، اور میرا بیٹا میں کس نجس ماحول میں آ گیا۔